اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہت یہ ایک خاص پروگرام لے کر ہم بیاد شہدائے پشاور راہ عمل کے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جو اس ملک پاکستان کے بارے میں ہے کہ جو ملک پاکستان خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ وہ ملک پاکستان کے جس کی بنیادوں میں مظلوموں کا خون ہے، اور وہ ملک پاکستان کہ جسے ایک ملت، ایک امت، ایک دین کی خاطر بنایا گیا قربانیاں دے کر۔ وہ پاکستان کہ جس کا قائد، جس کو بنانے والا، جس کا بانی خود ملت تشیع کا ایک فرزند تھا۔ ہم بہت ہی تکلیف کے ساتھ، بہت ہی بھاری دل لے کر اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تمام دیکھنے والے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جبکہ شعبان اور رجب کی عیدوں کو منا رہے ہیں اور جشن اہل کی خوشیاں ہمارے گھروں میں ہیں اور اداروں میں ہیں، ایسے موقع پر، ایسی فضا اور ایسے موسم میں کچھ ایسے لوگ کہ جن کا دین اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ ایک امام بارگاہ اور مسجد میں گھستے ہیں اور نماز پڑھنے والے نمازیوں پر اپنے آپ کو خودکش حملہ آور کے طور پر بلاسٹ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں 194 یہ لوکل جو وہاں کے لوگ موجود ہیں ان کے توسط سے جو ہمیں ملی ہیں معلومات، اس کے مطابق 194 لوگ جو ہیں وہ اس انسیڈنٹ کے بعد انجرڈ ہوئے ہیں، جبکہ 90 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کیے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی محترم، ہمارے بہت عزیز برادر، مرد مجاہد، فخر ملت تشیع، اور وہ فخر ملت تشیع کے جو یزیدیت کی فضا میں نعرہ حق لبیک یا حسین لگا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبطین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی بہت ہی مصروف ترین سچویشن میں اور اسکیجول سے ٹائم نکالا اور ہمیں دیا۔ خدا آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے، علم و فضل میں اس سے بڑھ کے اضافہ فرمائے۔ ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں جب کوئی کسی مسجد میں کوئی شخص آئے اور نعرہ تکبیر لگا کر وہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کر دے، تو ایسا شخص کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ملک پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے فرقہ واریت کی آگ میں نظر آتش کر رہے ہیں اسلام اور دین کو؟ کیا یہ ان کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے آ کر نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کرتے ہیں؟ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کونا للظالم حسما وللمظلوم عونا۔ ہماری نیک بہن، آپ نے زندہ احساس کے ساتھ شہداء اور قوم کی ہمدردی میں اس وقت ایک احتجاج اور درد دل کے لیے ہم بیٹھے ہیں مل کر، اور اس وقت میں جامع مسجد امام علی علیہ السلام لیوٹن میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں نیچے کمیونٹی موجود ہے، سارے سراپا احتجاج ہیں، تمام ہمارے ادارے، تنظیمیں، علماء، ذاکرین، اور تو تین باتیں، چونکہ وقت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا جتنا وقت اور زندگی ہر سانس ہے وہ قربان ہے مشن کے لیے، قوم کے لیے، کاز کے لیے، مشن حسینیت کے لیے اور ظالموں کے خلاف۔ اصل جو بنیادی مسئلہ آج دیکھنے کا، پرکھنے کا، جانچنے کا اور اس سے بات کرنے کا، وہ تھوڑا میں ہٹ کر آج جو اس کی بیس ہے، بنیاد ہے، چونکہ احتجاج، بیانات ہر وقت ہم
آہو پکار چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثمر نہیں، سنوائی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا بھی وعدہ ہے، مولا کی مشکل کشائی بھی ہمارے ساتھ ہے، قوم بھی اتنی بڑی ہے جذبوں والی، تو اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ یہ جو نعرہ تکبیر کی بہنا آپ نے بات کی، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر کے ساتھ تو یہ تسلسل ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو ہر انسان دنیا میں پہچانتا ہے، یعنی 8 ارب 9 ارب انسان کائنات میں ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ تکفیریت ہے، ناسبیت ہے، خارجیت ہے، یہ خون آشام درندے ہیں، گمراہ شدہ اور دھتکارے ہوئے اور بہت ہی نجس گودیوں میں پروان چڑھ کے برین واش کر کے انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کا کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی عقیدہ وہ شے نہیں ہے۔ یہ امن، سلامتی، حق، جو بھی حقیقت ہے اسلام کی، اس کے دشمن ہے اور اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے مولا نے آج 72 ابھی میری پشاور بات ہوئی، بتا رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد جو زخمی شہید ہوئے ہیں، مزید 72 شہداء کی تعداد ہو گئی ہے، اور ابھی بھی کتنے زخمی ہیں جو بہت مشکل وقت میں ہیں۔ پورا ملک سوگوار ہے، ایک قومی المیہ ہے، قیامت برپا ہے، دردناک ماحول ہے۔ شعبان معظم کی خوشیاں اور عیدوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے اس مشن پر، قوم پر، پرامن نمازیوں پر، سجدہ گزاروں پر، عزاداروں پر جو وار اور بربریت کی ہے، یہ ان کی بزدلی بھی ہے، سفاقیت بھی ہے، ان کا ایک گھٹیا پن بھی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ خون آشام درندے ہیں۔ لیکن مولا نے وصیت میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم چاہے مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، ظالم سے نفرت اور برسر پیکار رہیے گا، اور مظلوم چاہے کلمہ نہ پڑھنے والا بھی ہو، مظلوم ناتوان جو پس رہا ہے، مشکل میں ہے، اس کی مدد کیجیے گا۔ یہ مولا کی وصیت پوری انسانیت کو تھی۔ لیکن بنیادی مسئلہ جو دیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر کوئی 1 لاکھ کے قریب گھر اجڑے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، عورتیں، اس میں علماء، ہمارے شعراء، ذاکرین، ہماری قیادت، شہید عارف حسین الحسینی جیسے مجاہد بزرگوار سے لے کر علامہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں، ضیاء الحق کے دور میں ایک شہید ہوا تھا اسلام آباد میں، محمد حسین شہید، جس کا تعلق شور کوٹ سے تھا۔ کروڑوں عوام اسلام آباد حقوق کے لیے جمع تھی۔ تو ہمیں اس بچپن میں یاد ہے علامہ مفتی جعفر حسین کے آنکھوں میں آنسو اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میری قیادت کے دوران یہ ایک شہید کی جو زندگی ہے، خون ہے، میں اس کا کس طرح جواب دوں گا، کس طرح حساب دوں گا۔ میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے کہ ہم قوم کا ایک قیمتی نوجوان اس وقت ظلم کا نشانہ بنا ہے۔ اصل جو بنیادی وجہ ہے، میں 3 تجاویز اپنی ہمدرد، با وفا، عزادار، متقی اور قربانیاں دینے والی قوم اور علماء اور قیادت اور جتنے تنظیمیں، انجمنیں، کمیٹیاں ہیں، میں ان کے سامنے یہ درد دل اصولی طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری رات جاگ کر فکر کی، رو کر دعائیں کی کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس جذبے ہیں، وسائل ہیں، ادارے، مساجد، مدارس ہیں، آخر یہ چھوٹا سا دشمن کیوں ہم پہ بار بار وار کر رہا ہے؟
اور ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمارے گھروں کو اجاڑتا ہے، ہماری مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اتنی سفاقیت کا ہم شکار ہیں۔ آخر قوم کا وقار وہ کیوں واپس نہیں آ رہا؟ کیوں حکومت ہماری بات نہیں سن رہی؟ کیوں ادارے ہماری مدد نہیں کر رہے؟ ہم پاکستان کے وفادار بنانے والے، جیسے آپ نے فرمایا، بنیادوں میں ہمارا خون ہے، ہمارا ہاتھ ہے، ہماری فکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کوئی حکومت بھی، یہ ایک ایتھینٹک اور حکمت کی بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ حکمران جب فرعونیت اور اقتدار اور کرسی ہوتی ہے تو ان کے کان لوہے کے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری آوازیں، رونا، آنسوؤں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آج بھی وہاں عدم اعتماد اور پارلیمنٹ اور اقتدار کی بندر باٹ کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی پتہ نہیں ملک پورا خاک و خون میں غلطان ہے اور کتنے شہداء ہیں اور قوم سوگوار ہے۔ انہیں تب احساس ہوتا ہے جب ان کا اقتدار اور کرسی جو ہے وہ ہچکو لینے لگے۔ ان کے کان لوہے کے ہیں، لوہے کے کانوں کے لیے ہتھوڑا چاہیے، آہنی ہاتھ چاہیے۔ میں 3 تجویزیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے دفاع کے لیے۔ اس میں 2 یا 3 حکومت، ایجنسیوں، فوج کے لیے ہے۔ اس میں ایک بنیادی فرض ہمارا ہے جو ہم نے کرنا ہے، ورنہ ہم بھی مجرم قرار پائیں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جتنے علماء، قیادتیں، تنظیمیں، قوم، ماتمی سنگتیں، عزادار، ذاکرین، جتنی کمیٹیاں انجمنیں ہیں قومی سطح پر، پورے ملک کے اندر ایک ایسا وسیع تر دھرنا دیں اور باہر نکلیں اور حکومت کو پریشر ڈالیں اور اپنی بات منوائیں حق اور سچ اور قانون کی، کہ جب تک دہشت گردوں کو چوراہوں کے اندر پھانسی نہ دی جائے، عبرتناک انجام تک نہ پہنچایا جائے، جتنے تک عدالتیں سزائیں نہ دیں اور دشمن قیفر کردار اور جہنم کا ایندھن نہ بنے، تب تک ہم ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اس ملک کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ ہم حق کی بات کے لیے قربانی ایک دفعہ دیں، بجائے بار بار ہر روز ہم شاہراہوں پہ لاشیں لے کے بیٹھے ہیں۔ قوم میدان میں نکلے، پوری قوم حکومت سے اصولی بات منوائے کہ یہ لاکھوں شہداء کا ایک دہشت گرد بتاؤ، تم نے اسے پھانسی لگایا ہو، تم نے اسے قانون کے شکنجے میں جکڑا ہو۔ آج بھی شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کی آئی ڈی نکل آئیں۔ بھائی پہچانے ہوئے ہیں، آپ کی گودیوں میں ہیں، پارلیمنٹوں کے اندر ہیں، قراردادیں لا رہے ہیں، بے بانگ دول ٹیلی ویژنوں اور میڈیا پر وہ کفر کے فتوے اور دعوے اور تشیع اور حق والوں کو مارنے۔ اہل سنت کے درباروں اور مساجد پر بھی انہوں نے حملے کیے۔ پہلی شرط منوائیں کہ یونٹی اور وحدت کے ساتھ حکومت کے گھٹنے ٹکوائیں اور سائن کروائیں، عدالتوں اور سپریم کورٹ کو بھی پابند کریں کہ وہ ہر دہشت گرد، ان کے پیچھے قوتیں، سرغنے، ان کو پیسہ دینے والے، اسلحہ دینے والے، ہر ایجنسی کو پتہ ہے۔ میں ڈویژن میں بھی رہا ہوں، میں صوبہ پنجاب کے قومی پلیٹ فارم کا صدر بھی رہا ہوں، میں ملک کا مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، میں تمام MI جتنی ایجنسیاں ان کے سربراہوں سے میں ملا، میں پریزیڈنٹ مشرف سے جب صدر تھے 2 دفعہ ملا، جب نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت تھی ان سے مل کر یہی کہا کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، اس کو تماشا نہ بنائیں، اس پہ مسلطیں، حکمتیں اور سیاست نہ چمکائیں، اس ملک کی سلامتی جو ہے داؤ پہ نہ لگائیں، انصاف کریں، عدل کریں، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا عبرتناک۔ اصل مسئلہ جو یہ ہے کہ قوم وہ دباؤ اور پریشر اور یونٹی، چونکہ وہ تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ دہشت گردوں کو عبرتناک چوکوں پر سزا دی جائے، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ دوسرا، جو شہید ہوتا ہے اس کے بچے، فیملیاں 4 دن کی امداد کے بعد کوئی ان کو پناہ دینے والا، کوئی ان کی کفالت والا نہیں ہے، ہر چیز اپنے اپنے کام میں، مشن میں لگ جاتے ہیں۔ 2 کروڑ روپے ہر شہید کی فیملی کو حکومت دے تاکہ ان کا خاندان، ان کی فیملی، ان کے بچے اور ہر شہید کے خاندان کے
2 आदमियों को एक बाकायदा रोजगार और हुकूमत में नौकरी दी जाए, ताकि ये जो दुश्मन चाह रहा है कि मुआशी लिहाज से और हर लिहाज से ये लोग बेसरोपा हो जाएं, उससे भी बचा जाए, दहशतगर्दों को सजाएं दी जाएं और इन तमाम फैमिलियों की कफालत की जाए। चौथा जो मसला हमारे जिम्मे है कौमी लिहाज से और बहुत अहम है, लोग वाजिब कहते हैं, मैं कहता हूँ औजब है, और वो ये है कि जहां हम करोड़ों की मस्जिदें और इमाम बारगाह बना लिए, लाखों की हर रोज अजादारी और फीसें और लोगों की तनख्वाहें, बिजली के बिल, तामीरात सब हम कर रहे हैं, हम पर वाजिब है कि मैनेजमेंट कमेटी इस बात को यकीनी बनाए कि 2 या 3 एक्सपर्ट मुसल्ला दिफा करने वाले गार्ड मस्जिद और इज्तिमा के बाहर मोर्चे में मौजूद हों। मैं हल्फन कह सकता हूं, पहले दुनिया ने देखा जहां गार्ड मौजूद थे, उन्होंने कार्रवाई से पहले इनको फिन्नार किया, वासिल जहन्नम किया और अवाम महफूज रही। आज भी ये पहले राखी करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, जब देखते हैं यहाँ कोई हिफाजत, कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी, किसी किस्म का इंतजाम नहीं है, तो ये दनाते हुए आकर हमला करते हैं। हर आजादार जो जलसा आजादारी करवाना चाहता है, जहां दीगर वो खर्च दे, अगर लोगों को बुला रहा है तो उनके माल और जान की मुहाफजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अगर हम हर मस्जिद में, हर इज्तिमा में अपने दिफा के लिए आज हम फैमिलियों को सपोर्ट करेंगे, डोनेशन होगी, अगर यही पैसा हम लगाएं हिफाजत के लिए, तो हमारे घर ना उजड़े, हमारे ये शहदा का नुकसान ना हो, हमारे बच्चे यतीम ना हो, हमें कौमी लिहाज से ये अलमिया और धचका और ये हालात जो बर्पा हो रहे हैं ना देखने पड़े। इसलिए एक काम हमारे करने का है कि हम अपने इज्तिमाआत के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, अलर्ट और एक्सपर्ट ये हर में जरूरी हो, हुकूमत भी दे, हम भी दे। यहाँ पे एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए और ताकि चेकिंग का भी सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इस किस्सा खानी बाजार में या इससे पहले भी होने वाले इंसिडेंट्स में हम ये देखते हैं कि कहने को तो शो पीस के तौर पर वहां पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है, जो बेचारा इस वाकये में जान बहक भी हो गया, शहीद भी हो गया। हमने वीडियो को देखा है कि किस तरह वो खुदकश हमला आवर अंदर आ रहा है, जिस तरह वो चल के आया है वो साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसी चेकिंग नहीं है, कोई उसको किसी ने सर्च नहीं किया है। वो बड़े आराम से अपनी पॉकेट में से पहले गन निकालता है, उस पुलिस एहलकार को मारता है। उस पुलिस एहलकार बेचारे को वहां सिर्फ मरने के लिए खड़ा किया हुआ है, उसके पास कोई अपना पर्सनल आर्मर नहीं है, कोई उसके लिए ऐसी चीज नहीं है कि जो अपना भी तहफ्फुज कर सके। तो वहां के जो लोकल लोगों से हमारी बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी है वो नाम नेहाद है, सिर्फ शो पीस है, असलन ये सिक्योरिटी नहीं है वहां पर मौजूद। तो इस बारे में आप बताइए कि हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो भी सिक्योरिटी के नाम पे मजाक है, तो ऐसे में मोमिनीन का क्या काम बनता है कि वो खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करें? कौन से ऐसे काम है जो उन्हें करने चाहिए? क्योंकि आप इसी बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें इजाफा कीजिएगा मजीद। देखिए, हमारे पास इतने वहां जॉब के लिए एक्सपर्ट फौज से रिटायर मोमिनीन में लोग हैं, जब मैं गया ऑफर कर रहे थे कि हमें जदीद असला दिया जाए, बाकायदा मोर्चा बंदी हो, जहां पर महफूज हो, बैर चेकिंग का सिस्टम हो और जदीद असला हो। इससे बहुत बड़े नुकसानात से भी बचा जा सकता है और हम पर फर्ज भी होता है, हमारा दीन कहता है, अल्लाह का हुक्म है कि जहां जान का खतरा है। मौला अली अलैहिस्सलाम जो हमेशा सजदों इबादत में गुजारते थे, लेकिन जब इस्लाम के खिलाफ साजिश हुई और लश्कर खंदक में और खैबर में तैयार हुए, तो करीम इब्ने करीम ने जाकर दिफा किया और दुश्मन को जेर किया, शिकस्त दी और हमें पैगाम दिया कि इबादत, करम सब अपनी जगह, लेकिन जब दुश्मन मिशन पर हमला करे और जानों पर हमला आवर हो, तो उसके लिए जुल्फ़कार हैदरी भी चाहिए और कर्रार का हाथ भी चाहिए, जमाबर्दी भी चाहिए। मेरे मौला ने हर जगह दिफा किया इस्लाम का और दुश्मनों को ललकारा और खैबर को फतह किया, खंदक को फतह किया
احد و بدر کو فتح کیا کریم ابن کریم ہو کر، تو ہمیں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی سبحان اللہ، یغیروا ما بے شک بانفسہم، خدا بے اس شک قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں بے شک اس جلے ہوئے درد دل والے، اس مودت والے دل سے ایک جملہ کہوں گا۔ میں بحرین میں گیا، دیکھا قوم کی ایک قیادت، قوم میں یونٹی۔ میں لبنان میں گیا، اجتماعی طور پر ایک قیادت، ایک حکم، ایک اشارہ، قوم مجتبی۔ میں عراق میں گیا، سرپرستی اور اشارہ اور قیادت ایک۔ میں ایران میں گیا، پوری قوم میں یونٹی اور ان میں وحدت۔ شام بالکل کے اندر ایک قیادت۔ بے شک نائجیریا میں جائیں، شیخ ابراہیم زکزکی نے دنیا کو ناکام کیا قربانیاں دے کر، قائد ہو کر۔ ہمیں پوری قوم کو یکجا، ایک زبان، ایک ذہن، ایک فکر، ایک اشارہ، ایک سرپرستی، ایک رہنمائی اور ایک قیادت چاہیے جو پوری قوم کو مجتمع کرے، اور حکومت سے اپنے مطالبات، اپنے جانوں کا تحفظ، اپنے حق کی بات، پارلیمنٹ سے قانون پاس ہونے چاہیے۔ بے لوگ شک صحیح شرپسند رضی اللہ اور علیہ السلام کی قراردادیں لا سکتے ہیں، تو ہمارے 3 کروڑ سے زیادہ پاکستان کی عوام اپنے یتیموں کے لیے، اپنے جانوں کے تحفظ کے لیے، اپنے حق کے لیے، مشن کے لیے جو پاکستان کے آئین نے حق دیا ہے، اس پر ہم کیوں نہیں اپنا حق لے سکتے؟ حق بھیک مانگنے سے کبھی نہیں ملے گا میری بہن، پوری قوم سچ ہے جانتی ہے۔ حق کو آئینی ہاتھوں سے لینا پڑے گا، یونٹی کو دکھانا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، دہشت گردوں کو عدالتوں کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت کو مجبور کرنا ہوگا، اور جتنے نقصانات ہوئے ان کے تلافی کے لیے حکومت سے معاوضہ لینا ہوگا، تاکہ ہمارے بچے، فیملیاں اس طریقے سے نہ ہوں، اور ہمیں بھی میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ باتوں، بیانات، احتجاج یہ اپنی جگہ ہیں، کوئی لیکن فرق نہیں بنیادی پڑتا جو کام کرنے والا ہے وہ ہم کریں گے، تو اللہ کی ان تنصر اللہ ینصر کو مدد بھی آئے گی، مولا بے کی شک مشکل کشائی بھی آئے گی، قوم کے جذبے بھی بڑھیں گے، اور دشمن ہماری یونٹی دیکھ کر خود ہی وہ اپنی موت مر جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کو زوال ہوگا کہ یہ پہلے سے زیادہ یونائٹڈ ہو گئے، پہلے سے زیادہ علم ان کا سر بلند ہے، پہلے سے زیادہ یہ متحد اور متفق اور اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ شہداء کا قرض بھی ادا ہوگا، ان کی ارواح مقدس کو تسکین ہوگی، شہداء کی فیملیوں کو سکون آئے گا کہ ہاں شہداء کے خون کے صدقے قوم تو ایک ہے نا، قیادت تو ایک ہے نا، یونٹی تو ہے، وحدت تو ہے، ہم نے حق تو بنوایا۔ پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں ان کا نمائندہ موجود ہو، اور 3 کروڑ عوام نہ سینٹ میں ہو، نہ پارلیمنٹ میں ہو، نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہے اور المیہ ہے۔ اس کو سوچ کر بالکل ہمیں لاہ عمل بنانا ہوگا، عزت سے جینا ہوگا، چونکہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہاتھ میں نہ بے ذلہ، شک ہمیں عزت سے، یونٹی سے، وحدت سے ایک پلیٹ فارم پر ہو کر تمام اپنے حقوق کی حفاظت اور پاکستان کی بقا اور سالمیت کو یقینی بنانا ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کا، اپنی نیک بہن کا، اپنی وفادار قوم اور جان نثار کا، کہ خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، ہم ہر لمحہ قوم، مذہب، اپنے شہداء کی مشن کی خدمت کر سکیں۔ لبیک یا الہی حسین علیہ السلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کے علم و فضل میں اس سے بڑھ کے اضافہ فرمائے، اور جتنی باتیں آپ نے کی وہ ہمارے لیے اس قابل ہیں کہ ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یونٹی، وحدت کتنی ضروری ہے کہ آج یہ قصہ خوانی بازار میں جو ہوا، یا کوئٹہ میں جتنے انسیڈنٹس اس طرح کے ہوئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے، ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ کسی ایک رہنما، کسی ایک رہبر کو ہم نہیں چنتے اپنے لیے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کے لیے غلط انداز میں باتیں کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں حقیقی نظر نہیں آ رہی ہے حقیقت کہ ہماری قوم کس جگہ جا رہی ہے۔ ہم آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے جزاک، ہمیں وقت دیا۔ ہمیں سلامت معلوم ہے رہیں، کہ آپ نظر بزی ہیں، بد سے آپ محفوظ رہیں، میرے الہی جذبات بھی ساتھ نہیں، میرے دل میں بھی ایک درد ہے، نیند بھی نہیں، سفر میں بھی ہوں، شعبان کے مہینے کے جشن بھی ہیں، اندر دل خون کے آنسوں بھی رو رہا ہے، اضطراب بھی ہے،
شہداء کا سوچتے ہیں، فیملیوں کا، یتیموں کا، تو اپنے گھر میں وہی ماحول لگتا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہے. ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کیا حالات ہیں. کم از کم اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کریں، پھر مولا جانے، اللہ جانے اور مشن جانے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبطین کاظمی صاحب. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس کی طرف ہمیں ایک نیشن، ایک قوم، ایک ملت کی طرح جو ہے وہ ہمیں ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کس قدر ظلم ہے کہ کوئی آتا ہے مار کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا، کسی کو سزا نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہیں، ان کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ مسجدوں کی بھی توہین کر رہے ہیں، مسجدوں کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں ساتھ میں. یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، یہ یقین سے کہہ رہے ہیں ہم، اور سب دنیا کو پتا ہے کہ ان کا تعلق بھی شیعہ قوم تھے، وہ فرزند شیعہ ملت تشیع تھے. اگر آج محمد علی جناح زندہ ہوتے، کیا ان کو بھی ان کے مذہبی عقیدے کی وجہ سے کوئی ایسا ہی ملک دشمن اور دین دشمن آ کر شہید کر دیتا؟ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ اور ان کا سد باب کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے یا ایک عام انسان اٹھا کر اسلحہ اپنے ہاتھ میں اور سڑک پر نکل آئے کہ اب جو بھی آگے آئے گا ہم اس کو مار دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. جنگل نہیں ہے، ملک ہے. اور مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر. تو یہ حکومت کا کام بنتا ہے کہ اپنے عوام کو، اپنی ریاست کو، اپنے جو عام انسان ہے اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرے. یہ کوئی روز روز کا کوئی کھیل نہیں ہے کہ انسانی جان اور انسانی خون اتنا سستا ہو گیا ہے. ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے. یہ کون سا قرآن ہے جو آپ پڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آتے ہیں اور مسجدوں میں گھس کر وہ کام کرتے ہیں جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے کیا تھا؟ آپ اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں کہ آپ کا تعلق خوارجین سے ہے کہ جو مسجدوں کے اندر اور محراب عبادت میں مشغول لوگوں کی جان کو لے لیتے ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کا تعلق کسی دین سے نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے، سننے میں آتا ہے کہ جیسے اسلامک اسٹیٹ IS والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیا، تو شرم کرنی چاہیے IS والوں کو. یہ کون ہے IS والے؟ کون سا اسلام ہے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں؟ کون سے اسلام کی ڈیمونسٹریشن آپ کر رہے ہیں IS والوں پر؟ آپ وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں خدا نے لعنت بھیجی ہے. خدا نے ظالمین پر، منافقین پر، فاسقین پر لعنت بھیجی، اور آپ سب پر لعنت ہے جو دامے درہم سخنے اس طرح کے قبیح عمل میں شامل ہے. ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے، ایک اس عالم دین کا کہ جو ملت تشیع کا فخر ہے، ایک اور شہید مولانا ارشاد حسین خلیلی. یہ وہ ہیں جو وہاں پر پیش امام تھے، قصہ خوانی امام بارگاہ میں، اور ان کا تعلق جو تھا وہ DI خان سے تھا. آپ اگر ان کے اس کلپ کو سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے اس بیان کو بھی سنیں. کہ رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں اور اسلام کے پیشوا و ہادی بھی ہیں. ان کو زندگی گزاری کہ رسول اللہ کی زندگی اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد اس میں عرب معاشرے میں ان کے رویے میں فرق نظر نہیں آتا ہے. رسول اسلام ایسا نہیں کرتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہو لہٰذا تمہارا جان و مال و عزت و ناموس یہ حلال ہو جاتا ہے. نہیں، رسول اسلام اعلان رسالت کے بعد بھی ان مشرکین کے ساتھ حسن برتاؤ کا سلوک کرتے ہیں. تبھی تو ہے کہ رسول اللہ ہجرت کرتے ہیں اور اسلام کے پیشوا و ہادی بھی ہیں، ان کو اعتراض بھی ہے، لیکن اب تک بھی وہ مشرک امانتیں رسول خدا کے پاس رکھتے ہیں. اب تک بھی یہ رسول اسلام کا طریقہ معاشرت ہے. معاشرت ہے. ہم کس طرف مثلا جاتے ہیں، ہم کیسا سوچتے ہیں، آج مسلمان کیسا، یہ سنی ہے اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ حسن برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، یہ غیر مذہب ہے ہمارے یہ شیعہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مال کو وہ عزت حاصل نہیں، اس کی ناموس کو وہ عزت حاصل نہیں. لیکن پیغمبر اسلام کا انداز معاشرت یہ بتاتا ہے کہ تمام کلمہ گو تو چھوڑیں،
ایک معاشرے کے اندر رہنے والے انسان بھی ایک کڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذمہ کرنے کے بعد مقام ہے۔ لیکن رسول اللہ نے ایسی، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ شہید مولانا ارشاد حسین خلیلی صاحب حسن معاشرت کی خوبصورتی بزبان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور معاشرے میں موجود ان کینسر کی مثال جیسے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی معاشرے اور بالخصوص اسلامی معاشرے کا سب سے بنیادی جو حق ہے وہ انسانیت کا حق ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مسلک سے، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی دین سے آپ تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ کسی اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں تو اسلام نے آپ پر واجب کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کا تعلق رسول مبین اسلام سے نہیں ہو سکتا جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ جو انسانیت کے قاتل ہیں، آپ جن کا تعلق یزیدیت سے ہے، آپ کے جن کے ہاتھوں پر خود رسول اللہ اور ان کی آل کا خون ہے، اور اسی بغض میں آپ لوگ آج آ کر امام بارگاہوں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی جان لے کر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں پر جن ہستیوں کے چاہنے والوں کو آپ اس بے دردی سے قتل کریں، شہید کریں، اور خدا آپ کو جنت میں جگہ دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا ایک قوم کی طرح جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی تصحیح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور ایک پلیٹ فارم پر، جیسا کہ مولانا سبطین کاظمی صاحب بھی فرما رہے تھے، کہ ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہو جائیں، خدا را اپنے اندر کی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک ملت کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے۔ ہم تمام امت مسلمہ سے دست بستہ یہ عرض کرتے ہیں کہ دشمن ایک ہی ہے، وہ مختلف روپ بدل کر آتا ہے، کبھی وہ شیعوں کے خلاف اپنے آپ جال پھیلاتا ہے، کبھی وہ سنیوں کے خلاف جال پھیلاتا ہے۔ دشمن فقط ایک ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، وہ وہی ہے جسے اللہ نے دھتکار کر اپنی بارگاہ سے نکالا تھا۔ یہ وہی ہیں، اسی کے پیروکار ہیں، یہ وہی شیاطین ہیں، یہ وہی خوارجین ہیں۔ آسمان پر اللہ نے نکالا، زمین پر رسول اللہ نے باہر نکال دیا۔ مروان ابن عبد الملک اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے نکال باہر کیا تھا مدینے سے۔ یہ اسلام کے دہشت گردوں کے نام بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے، ان کا فسق و فجور، ان کی منافقت، یہ سب کچھ چیک کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کل ایمان ہے، ان کے سامنے کل کفر ہی آئے گا نا۔ کل ایمان کے سامنے جو بھی آ گیا بس وہی کافر ہے۔ تو دوسرے کسی بھی عقیدے پر عقیدہ رکھنے والوں پر آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے؟ آپ ہیں کون جو آپ اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کسے جنت میں جانا ہے، کسے دوزخ میں جانا ہے؟ یہ فیصلہ خدا فرمائے گا۔ ہم ان تمام خانوادوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم، راہ عمل پروگرام میں موجود ہمارے بھائی جو کیمرے کے پیچھے ہیں، ان سمیت ہم سب پشاور حادثے کے مطلب پشاور حادثے میں جتنے بھی خانوادے، جتنے بھی گھرانے افیکٹ ہوئے ہیں، جن کے گھر سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھا ہے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ہمارا دل، وہ کہتے ہیں نا کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب ہمیں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، حسن عباس نام ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، ماں جلدی جلدی اس کو نہلاتی ہے، غسل جمعہ دیتی ہے اور اپنے باپ کے ساتھ اس کو بھیج دیتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا کلیجہ اس وقت کس طرح سے پھٹ چکا ہوگا، ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ یہ فقط تشیع کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم امت مسلمہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بچہ آپ سب کا بچہ نہیں ہے؟ کیا اس بچے کا تعلق ہمارے دین سے نہیں تھا؟ کیا یہ بچہ، ایک بچہ جو آپ کو شورز پر ملتا ہے، سمندر کے کنارے ملتا ہے، آپ اس کے
ہر طرف اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس بچے کو ظلم کے ساتھ اس کی موت ہو گئی. کیا یہ بچہ مظلوم نہیں مارا گیا؟ اس سے پہلے مدرسوں میں مارے جانے والے جو معصوم بچے ہیں، یا کوئٹہ کے اندر مارے جانے والے مظلوم بچے ہیں، جو بچے اس طرح کی وارداتوں میں شہید ہو رہے ہیں، کیا یہ قوم کے بچے نہیں؟ ان کے خون کا رنگ کس کے ہاتھ پر ہم تلاش کریں اور کس سے ہم شکایت کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ اگر پاکستان کی حکومت سوئی ہوئی ہے تو کس سے ہم شکوہ کریں؟ یہ خاموش ریاست، یہ گونگی خلقت، یہ گندی سیاست، یہ بزدل قیادت، کس سے شکوہ کریں؟ نام نہاد عیادت، بہروں کی جیسی سماعتیں، کس سے شکوہ کریں؟ خاموش ریاست، گونگی خلقت، گندی سیاست، عقیدوں کی رقابت، بزدل قیادت، نام نہاد عیادت، کس سے شکوہ کریں؟ کون ہے جو ان شہداء کے خون کا جو ہے وہ حساب مانگے؟ کس قدر مطلب جنگل کا قانون ہے. کیا اس مسجد میں قرآن پاک کے نسخے موجود نہیں تھے؟ جبکہ اس معاشرے کے اندر ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ جب ایک نابینا آدمی سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی قرآن کے معاملے میں ہو جائے تو پورے معاشرے کے لوگ اکٹھا ہو کر اس کو زندہ جلا دیتے ہیں. وہاں پر کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی تحقیق تو کرو کہ آیا یہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے. تو قرآن کیا یہاں اس امام بارگاہ میں، اس مسجد میں جہاں نمازیوں کے خون کو پانی سمجھ کر بہایا گیا، کیا اس امام بارگاہ میں قرآن موجود نہیں تھے؟ کتنے قرآنوں کی یہاں پر جو ہے توہین کی گئی، کتنے قرآن جو ہے وہ نظر آتش ہو گئے. کیا اس بارے میں امت مسلمہ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اور جو بہت فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ چاہے IS والے ہوں یا کوئی بھی اور جہنمی گروپ ہو، کیا آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ قرآن کو جلا دیا آپ نے، قرآن کو شہید کر دیا؟ ساتھ میں آپ پر تو واجب ہے، واجب القتل لوگ آپ ہیں، آپ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ سب کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی. خدا کا حکم ہے کہ ضرور ہوگا انصاف. آج لوگ خاموش ہیں نا، آج لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ شہر افسوس کا آئین تجارت ہے، جب پانی مہنگا ہے یہاں خون بہت سستا ہے. زندگانی کے تقدس پہ کروں جب بھی سوال، مجھ پہ روتا ہے کوئی اور کوئی ہنستا ہے. ماں کے آنچل سے بندھے وعدے فراموش ہوئے، بہن کی آنکھ میں آنسو ہے کے سوا کچھ بھی نہیں. کفے افسوس پہ ہے رنگ ہنا خون میں تر، قریہ دل میں بس ایک ہو کے سوا کچھ بھی نہیں. عجیب لوگ ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کی جانب سے، اپنی تمام ٹیم کی جانب سے، ان تمام خاندان والوں، خانوادوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں دل کی گہرائی سے. ہم بہت دور ہیں اس وقت، وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں کوشش اپنی طرف سے کرتے ہیں. اور ایک ملت کی حیثیت سے ہم آپ سب سے جو ہے وہ اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں پوری ملت کی طرف سے. خدا آپ کے دلوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے نوک نیزہ پر قرآن کو تلاوت کیا ہے، بس وہی آپ کے دلوں کو صبر عطا کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن ایک ملت کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. نام حسین، نام اہل بیت، یہ ازواج اہل البیت علیہم السلام ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں الگ الگ کرنے کے لیے. تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان شہداء کے لیے کچھ اگر کرنا ہے، اگر ہم شارٹ ٹرم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم شہداء کی فیملیز کے لیے کچھ ایسا انتظام کریں کہ ان کے گھروں تک فنڈنگ کچھ پہنچ سکے، تاکہ وہ کم سے کم بھوکے تو نہ مریں. ان کے گھر سے جو شہید ہو کر جا چکے وہ تو جا چکے، لیکن اس کے بعد ان کے یتیم بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی زندگی کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا انتظام جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے. یہ شارٹ ٹرم ہے، لیکن لانگ ٹرم اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، جیسے مولانا سبطین کاظمی بھی فرما رہے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کا انتظام پراپر ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے بھی اور خود ہماری جانب سے بھی، تاکہ یہ مسائل ہی نہ ہوں. اور دوسرے سٹیزن پورٹل پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بنایا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب
اس سٹیزن پورٹل کو ضرور دیکھتے ہوں گے اور لوگ آپ تک اس پہ موجود شکایات پہنچاتے ہوں گے، تو ہم اہل بیت ٹی وی کے توسط سے ایک ملت تشیع، ملت اسلامیہ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے آپ سے التماس کرتے ہیں، تمام دیکھنے والوں سے بھی، کہ آپ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان کے جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو سٹیزن پورٹل کی جانب سے شکایت درج کروائیے کہ آپ اس بات پر کتنا ناخوش ہیں اور آپ لوگوں کو کتنا صدمہ ہے. اپنا احتجاج آفیشیلی ریکارڈ کروائیے، کیونکہ یہاں سے ریمیٹنس کے حوالے سے ملینز آف پاؤنڈز جاتے ہیں یو کے اینڈ یورپ سے، جو پاکستان کی اکانومی کو جنہوں نے سہارا دیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے. یہاں پر موجود تمام مسلمانوں سے ہم التماس کرتے ہیں، تشیع کو بھی چھوڑ دیجئے، تسنن کو بھی چھوڑ دیجئے، مسلمان کون ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کون ہے. ہم تمام انسانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے آفیشیلی. درد دل بہت زیادہ ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان کا قصور کیا ہے، یہ سوچ کر آنکھوں سے نیندیں اڑ چکی ہیں اور دل کا سکون جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں، آپ کے بھی جذبات ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے کسی کی جان چلے جانا. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کی امام کو معرفت کے ساتھ سمجھیں اور ہم اپنے اعمال میں ویسے بن جائیں جیسے امام کو اپنے ناصرین اور معاونین کی ضرورت ہے، تاکہ ظہور فرج بقیت اللہ حجت اللہ فرزند زہرا اور منتقم خون حسین و منتقم خون شہداء کا ظہور ہو جائے. یہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے اعمال میں اس ڈگر پر پہنچ جائیں کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی وجہ بنے، اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی وجہ بنے انشاءاللہ العزیز. جہاں پر بھی رہیے اپنا خیال رکھیے. اہل بیت ٹی وی اس کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جو شہداء ملت اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ اگر ان کے متاثرہ خاندانوں کی کسی بھی طرح دام درہم سخن آپ مدد اور کمک کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے، اس لیے کہ انسانیت کی مدد کرنا انسانیت کا معیار ہے اور معراج ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.